بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، مصدق تصدیق سچا بتاتی ہے جو، لما اس کتاب کو، معہم جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا کافروں پر، فلما پھر جب، جاءہم پہنچا ان کو، ما عرفوا جس کو پہچان رکھا تھا، کفروا بھی تو منکر ہو گئے، انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، بئس ما اشتروا برا ہے، بئس ما برا ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے، بھی انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہو گئے، بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا پس وہ لوٹے، کمال آئے، بغضب علی غضب غصے پر غصہ، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے ذلت کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، جو نازل ہوا ہے ہم پر، یعنی قرآن کو نہیں مانیں گے، توریت کو مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے ورا ہے، جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، سچ ہے، سچی کتاب ہے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی بھی جو ان کے پاس ہے، کل کہہ دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات معجزے لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے بنا ڈالا بچھڑے کو معبود اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا لے لو جو تم کو دیا گیا قوت مضبوطی کے ساتھ اور سنو، قالوا تو کہنے لگے، سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم کہہ دیجئے بری باتیں سکھاتا ہے تم کو، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو بری باتوں کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہود پر اللہ کی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے، اور جو کتاب اس سے پہلے تھی وہ توریت تھی، قرآن کے اترنے سے پہلے یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا کرتے تھے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس کے تو فعل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ سب نشانیاں دیکھ چکے تو پھر اعلان کیا انہوں نے یہ کہ ہم تو منکر ہیں، تو اسی لیے وہ ملعون ہوئے، لعنت شدہ ہوئے، یعنی اللہ فرماتا ہے جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کفر ہے اور وہ انکار ہے، اپنے آپ کو جو انہوں نے بیچا وہ کفر اور انکار کے بدلے، اور وہ ضد کی وجہ سے، محض حسد کے سبب اللہ ان کے اوپر غصہ ہوا، غضب علی غضب، ایک غضب تو یہ کہ قرآن بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہو گئے، دوسرا صرف حسد اور ضد کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کیا، ان کے خلاف ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، وللکافرین عذاب مہین کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے،
تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جو ان کے گناہوں پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا، البتہ کافروں کے لیے جو عذاب ہوتا ہے وہ ذلت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اتارا، انجیل اتارا اور توریت، یعنی توریت اور جو دوسری کتابیں اللہ نے اتاری تو وہ لوگ صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں، باقی کتابوں کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور توریت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ توریت میں یہ حکم ہے کہ جو نبی توریت کو سچا کہنے والا آئے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس پر ضرور ایمان لانا ہے، اور قتل بھی ان نبیوں کو کیا جو پہلے گزر چکے ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جو احکام توریت پر عمل کرتے تھے اور اس کی ترویج کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بالبینات واضح جو ہے معجزات عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جن کی شریعت پر قائم ہیں یہ لوگ اور ان کی شریعت کی وجہ سے دوسری شریعتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کھلے معجزات دکھائے، جیسے عصا اور ہاتھ کا سفید ہونا اور پھر دریا کا پھاڑنا۔ چند دن کے لیے جب وہ کوہ طور پر گئے تو اتنے میں ہی بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا بنی اسرائیل نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے۔ اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ اور ان کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا تھا؟ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض حسد کی وجہ سے آج شریعت موسوی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے سنو، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جیسے انہوں نے وہاں کہا کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اتنا پکڑ رکھا ہے، اور اس وقت کہاں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے احکام توریت کی جو ان کو کہا گیا کہ اس کو ہمت استقلال سے مضبوطی سے پکڑو، قوت کے ساتھ پکڑو، چونکہ پہاڑ جو ہے وہ طور پہاڑ سر پر معلق تھا، جان کا اندیشہ تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا، یعنی ہم نے سنا، اور دل میں یہ کہا کہ عصینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا۔ مطلب ان کے کفر کے باعث وہ زنگ جو ہے ان کے دلوں پر بہت چڑھ چکا تھا، جو رفتہ رفتہ بڑھتا ہی گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ برا ہے جو حکم تمہیں دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو تو تم یہ برا کر رہے ہو اپنے ساتھ۔